السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں M&M چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محسن۔ آج کچھ تلخ سوالات کے ساتھ ملک صاحب سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے ان کا کیا کہنا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ کچھ چیزیں جو ہیں گردش میں ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، اسٹوڈنٹس کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، ملک کے اندر پرائم منسٹر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے۔ اس ساری سینیریوز کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو محسن؟ شکر الحمدللہ۔ سر ایک تو بڑا امپورٹنٹ سوال، کچھ عرصہ پہلے ہمارے جب انٹرم پیریڈ تھا اس کے اندر بڑا اسٹوڈنٹ باہر جا رہا تھا ملک سے، تو ہمارے پرائم منسٹر کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، ان کو جانا چاہیے۔ اور اب وہی اسٹوڈنٹ ہے اور وہی لیبر جب باہر جانا چاہ رہی ہے، ویزا ان کے پاس، ٹکٹ ان کے پاس ہے، اور جہاز کے اندر سے ان کو آف لوڈ کرا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر اب کیا سنیریو، کیا فرق آیا ایک دم سے؟ دیکھو یہ بظاہر تو مطلب بڑی انفارچونیٹ ہے، ہمارے یہاں ہماری حکومتوں نے کبھی نہیں آپ کو بتایا کہ اصل پریشر کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو مطلب وہ لفظ ہے، میں استعمال ہی کر لیتا ہوں، ہمارے حکمران میرا لے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک کے اندر لوگ ہیں نا وہ ان کی رعایا ہے، وہ ان کو بتانا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کی جو جان ہے وہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن جو جاننے کا حق ہے وہ آپ کی عوام کا حق ہے۔ میں تھوڑی سی کہانی بتاؤں۔ کہانی یہ کہ پاکستان کو ایک نا یورپین یونین نے ایک بینیفٹ دیا، ویسا آسان زبان میں استثنا کچھ دی گئی۔ وہ بینیفٹ یہ دیا ڈیوٹی فری کر رہی ہے، جس طرح انہوں نے کہ آپ پاکستان سے کچھ چیزیں ہمیں بھیجیں گے، ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ میں وہ GSP اس کا نام ہے۔ اب یہ آپ کو ملا ہے چائنا اور انڈیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ اگر چائنا اور انڈیا ایک گڑی بھیجتے ہیں یورپین یونین کے ممالک میں تو ان پہ ٹیکس لگے گا، چائنا بھیجے گا اس کو ٹیکس لگے گا، انڈیا بھیجے گا ٹیکس، پاکستان بھیجے گا اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ تو پاکستان تقریباً $10 بلین کا سال کا نا یورپین یونین کو بزنس کرتا ہے، اور یہ 2014 سے شروع ہوا ہے۔ یہ پاکستان کو انہوں نے بینیفٹ دیا کہ بھی ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے، اور پاکستان کی بڑی واضح ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ اب تو وہ کامیڈی والی بات ہوگی نا، تم کو جی بات میں کر رہا ہوں آف لوڈنگ کرو، آپ چلے گئے یورپین یونین نے۔ ڈارلنگ بات یہ ہے کہ یورپین یونین والوں نے جو پاکستان سے یہ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ آپ کو ہم یہ فائدہ دیں گے۔ اب وہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ اب الگ بحث ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ شرائط ہے، جب آپ نے ان سے اگریمنٹ کیا، وہ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیومن رائٹس کی سچویشن دیکھیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان کہہ رہا ہے باہر کی دنیا کو بڑا شور ڈالا جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے، مجھے کھانا نہیں دیا جاتا وقت پہ، یا اس کے بیٹے جو ٹویٹس کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رہا، کبھی سوچا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ یورپین یونین کو بتاؤ کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، تو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ثابت ہو جائے گی تو GSP کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں لیبر لاز ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑی جو چیز ہے، جو اصل باٹم لائن ہے، ہیومن رائٹس بھی ہے اس میں، مگر جو اصل چیز ہے وہ گورننس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ فائدہ اس لیے دیا، آپ اتنے $1 بلین کا فائدہ لے رہے ہیں، آپ اپنی گورننس بہتر کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، معاشرے کو بہتر بنائیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لاسٹ 5 سالوں میں پاکستان کی سب سے زیادہ دنیا میں ڈاکومنٹس پکڑے گئے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس انلیگل ہیں، آپ کی تاریخ پیدائش فراڈ ہے، آپ کی شناختی کارڈ فراڈ ہے، آپ کی جو ڈگری ہیں وہ فراڈ ہے۔ وہ کیس کس پہ بنے گا؟ وہ بنے گا پور گورننس، کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ فیلئر ہے۔ پھر اس سے ہیومن رائٹس کا بھی ایشو بن سکتا ہے آپ کی، کیونکہ جب 100 بندہ جا کے لندن جا کے روتا ہے، وال پھوٹتا ہے جی کہ مجھے تو مارتے ہیں، میں پولیٹیکلی ان کا ہم خیال نہیں، میرے ریلیجس ہم خیال نہیں، میں اقلیت ہوں، تو کیس کیا بن رہا ہے ہیومن رائٹس کا؟ کیس کیا بن رہا ہے لیبر دیکھیں جب ایک بندہ جس کے پاس اپنا ویزا آ گیا ہے، ٹکٹ کروا لیا، اس کا مطلب اس سے پہلے سارے ڈاکومنٹیشن تو اس کی ٹیسٹ ہوگی نا، ویریفائی ہوگی۔ نہیں ویریفائی نہیں، انہوں نے ایک نیا لا یہ بنائی ہے، بیسیکلی پاکستانی ہمارے حکمرانوں کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کبوتر کو کا آسان فارمولا ہے، بلی آ رہی تو آپ آنکھیں بند کر لو، بلی تو ہے ہی نہیں۔ ایشو اصل میں یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہ تو ہم نے گورننس ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم یہاں پہ وہ ڈاکومنٹیشن کے فراڈ ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا کو بتانے کے لیے جو ہمارے خلاف کیس بنتا جا رہا ہے کہ یار اتنا فراڈ، اتنی انلیگیلٹی ہے، اتنے پیپر ان کے خراب آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا جی آف لوڈ کرو۔ اب جنرلی انہوں نے جو کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس میں ہمارا پیارا گجرانوالا بھی ہے، اس میں ہمارے کچھ ایریاز ہیں پاکستان کے، ڈنگا ہے کچھ ایریاز، پوٹواری پنجاب جس میں کچھ ایریاز ہیں۔ انہوں نے کہا اس ایریاز کے جو لوگ جاتے ہیں نا، یہ PC یہ پاسپورٹ میں فراڈ کرتے ہیں، ڈاکومنٹ میں فراڈ کرتے ہیں، ان کا انٹرویو کرو۔ اب اندر سے ہدایت دی ہے کہ کوئی بندہ جہاں آپ کو لگے کہ وہ اس نے جانا ہے دبئی، وہ پتا چلا دبئی سے جا کے کہ وہ لانچو لوچوں والوں سے کہانی سیٹ ہے، وہ لیبیا جائے گا، وہاں سے وہ یورپ جائے گا، وہاں سے سیریا جائے گا، وہ
لانچوں سے جائے گا. تو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ ہم پاکستان کے اندر غربت ختم کریں, پاکستان کے اندر بے روزگاری ختم کریں, لوگوں کو اندر ہوپ دیں. اب وہ جو ڈیسپریٹ جو لوگ ہیں وہ جب باہر جا رہے ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک کیس بنتا جا رہا ہے. تو اس کا آسان فارمولہ ہے کہ آپ ایسے ہر بندے کو روک لو جس پہ آپ کو شک ہے. سر دیکھیں, جو بچہ انگلینڈ جا رہا ہے, آسٹریلیا جا رہا ہے یا کینیڈا جا رہا ہے, ان کے تو آلریڈی ڈاکومنٹیشن اتنے سخت ہوتے ہیں, اتنے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں, یونیورسٹی سے ویریفیکیشنز ہوتی ہیں, پھر ایچ ای سی سے ویریفیکیشن ہے, فورن آفس سے ویریفیکیشن ہوتی ہیں. ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد ان کا ویزا پروسیسنگ میں جاتا ہے. وہ ویزا آ جاتا ہے, بچہ اس کے اوپر پیسے کا ٹکٹ بھی لے لیتا ہے, جہاز کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, اور ایک بندے کو لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ فراڈ, یہ اتار دیتا ہے اس کو. نہیں, تمہارا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, شاید تم میری بات نہیں سمجھ رہے. انہوں نے انڈائریکٹلی جو ہماری امیگریشن کا سٹاف ہے اس کو بتایا کہ اگر کوئی بچے کے پاس لیگل کاغذ ہیں, مگر یہ میک شور کر لو وہ غریب نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ غریب آدمی ہے تو اس کا مطلب اس نے بہن کا زیور بیچا ہے. میں کہانی سمجھو نا, اور منڈیا گل سمجھ. کہانی یہ کہ کہیں بہن کے زیور بیچ کے, بنوئی کے ڈاکومنٹس بنوا کے, اس سے پیسے لے کے بینک میں رکھ کے سارا کام صحیح کر لیا. مگر باٹم لائن یہ ہے, وہ کہہ رہا ہے یار ایک باری میں لندن اتر جاواں سے, اینے کہ میں جھاڑو پھیراں گا, اینے کہ کتے نو آواں گا, بٹ ڈھیر سارے پاؤنڈ کٹھے کر کے نا ساری فیملی دی غربت ختم کر دوں گا. تو لڑائی صرف ایک چیز کی ہے, اگر تو آپ کو غریب نہیں ہونا. اگر تو آپ امیر ہیں, اگر تو آپ کے ابا جی کمشنر ریٹائر ہیں, اگر آپ کے ابا جی بڑے آرمی آفیسر ریٹائر ہیں, اگر آپ کے بزنسز ہیں, انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے پاکستان کی ایئرپورٹ میں کہ بندہ غریب تو نہیں ہے. وہاں جا کے یہ تو نہیں کرے گا ساتھ ہی ایک چھوٹے سے اخبار سے خبر چھپوائے گا کہ جی میں سیاسی طور پہ فلاں عمران خان کا عاشق تھا, لہذا میرے پہ ظلم ہوا, مجھے اسائلم چاہیے. آپ انگلینڈ کا بھی سن لو, انگلینڈ میں جو ٹاپ پچھلے سال جو اپلیکیشن دی وہ پاکستان ٹاپ پہ ہے سیاسی اسائلم کے لیے. وہ تو ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی آپ کو بھی پتہ ہے جو صورتحال چلتی رہی ہے. اب ایک ہر بندے کا پرسنل ہے کہ وہ اسائلم لینا چاہتا ہے یا ادھر سے کہیں اور موو کرنا چاہتا ہے. اس سے تو ہماری ڈیبیٹ تھوڑی اور طرف نکل جائے گی. نہیں, میں دوبارہ پھر اس کو کنکلوڈ کر دوں. یہ ساری سجنیں محفل ایسا تیرے لیے سجائیے. ایئرپورٹ پہ سارے محکمے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ باہر جا رہا ہے یہ غریب تو نہیں ہے, وہاں جا کے کمائے گا تو نہیں, کما کے ان لیگل کو ایسا کام تو نہیں کرے گا کہ دبا ہم پہ آ گیا. باٹم لائن یہ